بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی و صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پاکستان کے باشندوں اور سیاسی پارٹیوں یا مذہبی پارٹیوں جو بھی حکومت سے کسی طریقے سے ریلیٹڈ ہے، یا پھر بلدیات سے ہو یا اوقاف کمیٹی ہو یا مفتی اعظم جو بھی ہیں، عثمان تقی جو بھی ہیں، میرا سوال ہے ایم کیو ایم سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی۔ میرے دو پوائنٹ ہیں آپ سے۔ پہلا کہ آپ کے ملک میں جو بھی 14 اگست کو ہوا وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ آپ کے انٹرنیٹ پہ جو بھی اپلوڈنگ ہوئی ہے ڈیٹا ہے وہ اب تا قیامت تک رہے گا۔ آپ جب بھی 14 اگست کے حوالے سے ویڈیو سرچ کریں گے آپ کو مینار پاکستان کی سیاہ تاریخ ملے گی۔ یہ صدمہ پاکستان کو جو لگا ہے تو وہ عزت منتشا و ذلت منتشا۔ انسان اگر اپنی بات پہ سچا ہو یا صادق الامین ہو تو پہلی بات یہ اسی پوائنٹ سے کہ اگر وہ لڑکی جو بھی تھی تو لڑکی کیا کر رہے تھے، یہ میں نے پہلی ویڈیو پہ ڈالی یہ ساری چیزیں نا۔ تو لڑکی کو 14 اگست کا خیال نہیں ہے تو کیا لاہوریوں کو 14 اگست کا خیال نہیں تھا؟ وہ چاہتے کہ لڑکی کو برقع پہناتے، اسکارف پہناتے، چادر میں ڈالتے، بولتے بی بی شاباش یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ جتنی بھی ضد کرتی، کیا پولیس والے لڑکیوں کو جیل میں نہیں ڈالتے؟ چور کرے، طالبان ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا بی جے پی جو بھی ہو، کیا لیڈیز پولیس نہیں ہوتی؟ پہلی بات ہے کہ ایسے فیملی پارک میں لیڈیز پولیس کیوں نہیں تھی؟ تو ان لڑکوں کو نہیں خیال آیا کہ آج 14 اگست ہے کہ وہ استغفر اللہ کرتے؟ اور کراچی کے تو حال آپ کو بتائے، عورت مارچ ہو یا شاپنگ مال ہو یا کچھ بھی ہو، ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو وکٹمائز بنایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان یہ درد جو ہے یہ بھول نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی غلطی سے انسان کو سیکھنا چاہیے، لیکن یہ آپ کے کرموں کی سزا ہے۔ غلطی الگ چیز ہوتی ہے، سزا الگ چیز ہوتی ہے، یا گمراہی یا گناہ الگ چیز ہوتی ہے۔ تو اگر آپ جیسے طالبان ہیں انہوں نے برقع الاؤ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قانون ہے باقاعدہ ان کا۔ ایران ہے انہوں نے برقع اسکارف الاؤ کیا ہوا ہے۔ سعودیہ میں دیکھ لیں آپ، وہاں بھی برقع بایا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ جب بندہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ تم اوڑھ لیا کرو تاکہ تمہاری شناخت ہو، تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ اب وہ نازیبا کپڑے جو اس نے پہنے نہیں پہنے تھے، میں یہ کہتا ہوں کہ کیا آرمی کے بڑے بڑے عہدے دار یا سیاسی لوگ جب بھی ان کے گھروں میں دیکھو یا ان کے باہر دیکھو یہ فل برگر ہے؟ یہ آرمی نے ہمارا ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ چاہے منشات ہو، کیوں منشات مل رہی ہے یہاں پہ؟ ہیروئن ٹکے ٹکے میں مل رہی ہے۔ یہ سیاسی اور ان کے رشتہ دار اور طاقتور لوگوں کی، یہ لوگ برگر فیملی ہیں، یہ لوگ ایسی فحاشی کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں۔ تو تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ 14 سے خیال نہ تو عائشہ کو تھا، اور اس کو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی وحی نہیں آئی ہوگی کہ میں 14 اگست کو جاؤں گا مینار پاکستان تو میرے ساتھ لوٹو ماٹی ہوگی، یہ مجھے مکھی کی طرح بیٹھیں گے۔ تو کیا وحی آ رہی ہے؟ اور جو بھی لڑکے تھے وہ اب سب سائڈ پکڑ لیں، سزا وزا چھوڑیں آپ،
عائشہ کو بھی زندگی گزارنے دیں اور لڑکوں کو بھی چھوڑیں، تاکہ اور سیکیورٹی ٹائٹ کریں آپ. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کچھ بمی سے اڑا دے، آپ کی کوئی عزتیں بھی اڑا سکتا ہے. اور دوسری بات میری کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ، یہاں کا ناظرہ جو آئے دن تو یہاں ہوتا ہے پھر وہاں کھل جاتا ہے، پھر دوسری جگہ وہ بند ہوتا ہے تو وہاں اپنی غلط 2 نمبر طریقوں سے یہ شناختی کارڈ بناتے ہیں. میں خود وکٹم ہوں، میرا شناختی کارڈ کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور میرے بھائی کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ یہ ہے وہ ہے، جبکہ غلطی خود ناظرہ کی تھی. اور مردم شماری میں اگر مجھے دیکھا جائے تو آپ کو پتہ نہیں لگے کہ مردم شماری میں میرا نام آیا عبید اللہ، اور یعنی کہ اور عبداللہ کا نام میرے بھائی کا نام نہ. ان کے پاس سینسز ہے. سینسز کی اگر یہ مسئلہ ہے کہ 1.5 کروڑ عوام ہے بقول اداروں کے، اور متحدہ بولتی ہے، کراچی کے لوگ بولتے ہیں نہیں 2.5 کروڑ 2 کروڑ ہے، تو آپ شناختی کارڈ سے دیکھیں کہ کتنے ہیں آپ کے لوگ ہیں. 20 سال کا شناختی کارڈ نکالیں کتنے لوگ یہاں پہ شناختی کارڈ سے بنے ہوئے، اس حساب سے مردم شماری کر لیں. اور یہ جو شناختی کارڈ بناتے ہیں نا، یہ سینسس کے حوالے سے ہی اس کو بنائیں. یہ برتھ سرٹیفکیٹ یہ دیتے 2 نمبر طریقے سے، جہاں پہ تو پیپر لیک آؤٹ ہو جاتا ہے. کس بات کی تحفظ ہے یہاں پہ اداروں کا؟ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بجلی کے بل آتے ہیں تو وہ بھی 1-2 لاکھ روپے آ جاتے ہیں. یعنی کہ پاکستان تو ٹھیک ہو نہیں سکتا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ٹھیک کر لیں گے. اب جیسا تیسا تک گزارو، چاہے قیامت تک گزارو. اور سینسس کا جو معاملہ ہے یہ شناختی کارڈ کے حساب سے دیکھیں آپ، اور دعا کریں کہ پاکستان کو تھوڑی سی غیرت آئے، تھوڑی عقل ہو، تھوڑے جاہل لوگوں کو ہٹایا جائے، پڑھے لکھے آئیں جو وقت پہ فیصلہ کریں، وقت پہ انصاف کریں، وقت پہ جسٹس کریں. اللہ حافظ.